نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، مجھے تمہاری دنیا میں سے 3 چیزیں بہت پیاری ہیں۔ نمبر 1 خوشبو، دوسری چیز آپ نے ارشاد فرمایا کہ زوجہ کی طرف رجوع کرنا، اور تیسرا فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ نماز ادا کرے۔ ایک مقام پر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے، اور ایک مقام پر فرمایا کہ مومن اور کافر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے، اور یہ وہ نماز ہے کہ جس کی کسی بھی حالت میں رخصت نہیں، نہ سفر کے دوران، نہ بیماری کی حالت میں، نہ صلاۃ الخوف میں، نہ کسی دوسرے مقام پر جا کر، گویا کہ کسی بھی صورت میں نماز معاف نہیں ہے۔ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھ لو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھ لیں۔ اعضاء کمزور ہیں، ارکان صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکتے تو اشارے سے نماز کو ادا کریں، لیکن نماز کی کسی بھی صورت میں رخصت نہیں ہے۔ اور جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز کے لیے اذان کا کہتے تو آپ فرماتے کہ ارئنا یا بلال، کہ اے بلال اٹھو اور ہمارے دلوں کو راحت پہنچاؤ، ہمارے دلوں کو سکون پہنچاؤ۔ اس کا مطلب کہ نماز میں دلوں کا سکون ہے، نماز میں دلوں کا چین ہے، یعنی جب نماز ادا کریں گے تو ہی دل کو سکون ملے گا، تو ہی دل قرار پائے گا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب چونکہ خلیل اللہ تھا، یعنی اللہ کا دوست، جب حضرت اسرائیل علیہ السلام سے آنے کی وجہ دریافت کی گئی تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ روح قبض کرنے آیا ہوں۔ تو اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ کمال کی بات ہے، بڑی تعجب کی بات ہے کہ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ یار یار کی موت چاہے؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو حکم کا پابند ہوں۔ خیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رب کریم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ یار یار کی موت چاہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے خلیل کے پاس جاؤ، اسے میرا سلام دینا اور کہنا کہ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ یار یار کو بلائے اور یار حاضر نہ ہو۔ جب یہ سنا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روح بے قرار ہوئی اور اسرائیل سے کہنے لگی کہ اے اسرائیل، جلد اس روح کو لے جا اس کے یار کے پاس۔ سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ دنیا چھوڑ کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا تھا تو روح بے قرار ہو گئی تھی، اور یہاں دنیا میں ہی اپنی زندگی میں رب 5 مرتبہ اپنے بندے کو بلاتا ہے، اور اگر بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں 5 مرتبہ حاضر نہ ہو، رب کی بارگاہ میں 5 مرتبہ کھڑا نہ ہو، تو یقیناً یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے۔